الیہ مرجعکم جمیعا، اور اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے تم سب نے، اور اسی اللہ کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، یقیناً وہ اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے۔ ثم یعیدہ، اور پھر وہ اللہ لوٹائے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ بدلہ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینا ہوگا کھولتا ہوا گرم پانی۔ شراب پینا ہوگا، من حمیم کھولتا ہوا گرم پانی۔ وعذاب علیم، اور عذاب ہوگا دردناک، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے کہ جو وہ کفر کرتے تھے۔ دیکھیں، الیہ مرجعکم جمیعا عنوان ہے بیان بعث۔ بیان بعث یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کا بیان۔ پہلے تذکرہ تھا اللہ رب العزت کی ذات کا اور توحید پر دلائل عقلیہ کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کا تذکرہ کیا اور تخلیق عالم کا ذکر کیا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہاں سے قیامت کا تذکرہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا مکی صورتوں میں عموماً 3 قسم کے مضامین ہوتے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 قیامت۔ تو توحید کا تذکرہ ماقبل میں اختصار سے ہوا، اب یہاں سے قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو الیہ مرجعکم، اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے تم سب نے۔ تو عنوان کیا ہے؟ بیان بعث۔ بیان بعث، بعث کا معنی موت کے بعد دوبارہ اٹھانا۔ الیہ یہ خبر مقدم ہے، مرجعکم یہ مبتدائے مؤخر ہے۔ تو حسر کا معنی ہے اسی اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ جمیعاً کی جو قید ہے یہ حسر کے معنی کے لیے ہے، یعنی سب لوٹ کر جائیں گے، کسی کا استثناء نہیں ہوگا کہ کوئی کہے میں نہیں لوٹوں گا، یا مجھے نہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، یا میں قبر سے نہیں اٹھوں گا، تو یہ کسی کی طاقت نہیں ہے۔ دنیا میں تو انسان اکڑ کر لیتا نا، میں نہیں جاؤں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، تو کوئی اس پہ جبر نہیں کرتا۔ لیکن قیامت میں کوئی کہے میں قبر سے نہیں اٹھوں گا، تو ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ حقا سچا، کیوں سچا ہے؟ دیکھیں دنیا میں انسان جو وعدہ کرتا ہے کبھی وہ وعدے کو پورا نہیں کر سکتا۔ نہ پورا کرنے کی وجہ کبھی تو یہ ہوتی ہے وہ وقت پہ نہیں پہنچتا۔ مثلا وعدہ کیا میں 9 بجے آؤں گا، راستے میں ٹریفک جام ہو گئی، راستے میں حادثہ پیش آ گیا، گھر میں کوئی بیماری ہو گئی، تو انسان وعدے کو نہیں پورا کر سکتا۔ لیکن اللہ عجز سے پاک ہے، ہم تو عاجز ہو جاتے ہیں پریشانیاں، بیماریاں، مصائب سے، اس لیے وعدے کی برخلاف کر لیتے ہیں۔ اللہ عجز سے پاک ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے کیونکہ اللہ کی ہر بات سچی ہے، تو اس میں کذب کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لفظ وعد اللہ کافی تھا، لیکن حقاً تاکید کے لیے استعمال ہوا۔ اللہ کا وعدہ ہے سچا، حالانکہ اللہ کا وعدہ ویسے ہی سچا ہے، اگر حقاً کی تاکید نہ ہوتی تب بھی اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہاں تاکید لائی گئی، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، دلیل بعث۔ عنوان کیا ہے؟ دلیل بعث، دوبارہ اٹھائے جانے کی دلیل۔ اللہ جو اٹھائے گا دلیل کیا ہے؟ تو کہا انہ، ضمیر کا مرجع اللہ رب العزت، یقیناً اللہ رب العزت نے پیدا کیا پہلی مرتبہ۔ یبدأ کا معنی پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے،
اور دوبارہ اعادہ کرنا یا اس جیسا بنانا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا جب میں نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا جب کہ تمہارا نمونہ بھی نہیں تھا، تو جب میں اس پر قادر ہوں تو دوبارہ تمہیں قبروں سے اٹھانے پر اور بعث پر بھی قادر ہوں۔ تو یقیناً یبدأ الخلق کہ اس اللہ نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار۔ خلق مصدر ہے بمانے اسم مفعول کے، مصدر ہے بمانے اسم مفعول کے، کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تھا، مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا پہلی مرتبہ، ثم یعیدہ اور پھر وہ اللہ لوٹائے گا انہیں، لیجزی الذین حکمت بعث، عنوان حکمت بعث، حکمت اللہ کیوں لوٹائے گا؟ تاکہ وہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے انصاف کے ساتھ۔ اللہ قیامت کے دن اس لیے اٹھائے گا ایمان والوں کو ان کے ایمان اور اعمال کا بدلہ دے، اور جنہوں نے زندگی کفر میں گزاری اللہ ان کو سزا دے۔ تو چونکہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے نا جہاں پر نیک اعمال والوں کو ان کا بدلہ ملے، گناہ گاروں کو ان کی سزا ملے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بدلے کا جو دن رکھا ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ اسی لیے اس کا نام ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، بدلے والے دن کا مالک، تاکہ وہ اللہ بدلہ دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ دیکھیں آمنو کے بعد واو آیا نا، یہ واو عاطفہ ہے، المعطوف یغایر المعطوف علیہ، المعطوف یغایر المعطوف علیہ، معطوف معطوف علیہ میں تغیر ہوتا ہے، یعنی معطوف علیہ الگ ہوتا ہے اور معطوف الگ ہوتا ہے نا، جاءنی زید و عمر، تو زید الگ ہیں اور عمر الگ ہے، یعنی یہ ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے، الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اعمال کا اللہ نے عطف لایا، معلوم ہوا اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے، اعمال ایمان میں شامل نہیں ہے، ایمان الگ ہے جس کا تعلق ہے دل سے، اعمال کا تعلق ہے اعضاء سے، ایمان کا تعلق ہے دل سے اور اعمال کا تعلق ہے اعضاء سے۔ تو اللہ نے کہا وہ ایمان بھی لائیں اور نیک اعمال بھی کرتے ہوں۔ معلوم ہوا صرف ایمان لانا کافی نہیں ہوگا جہنم سے بچنے کے لیے، ایمان کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہیں۔ اگر اعمال اچھے نہیں کیے نیک اعمال تو انسان جہنم میں جائے گا، سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت جائے گا۔ تو ایمان کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہیں۔ اس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور محدثین کے درمیان اس میں اختلاف ہے نا، آگے آپ پڑھو گے۔ امام صاحب فرماتے ہیں ایمان بسیط ہے، محدثین فرماتے ہیں ایمان مرکب ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں ایمان نام صرف تصدیق قلبی کا ہے، محدثین کہتے ہیں ایمان نام ہے اقرار باللسان، عمل بالارکان اور تصدیق بالقلب، یعنی تینوں چیزوں کا مجموعہ ایمان ہے، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء سے عمل کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ تو گویا ان کے ہاں ایمان مرکب ہے اور امام صاحب رحمہ اللہ کے ہاں ایمان بسیط ہے۔ اب امام صاحب کی ان دلائل میں یہ آیات شامل ہیں کہ دیکھیں یہاں عمل کا ایمان پر عطف ہے، اگر عمل ایمان میں شامل ہوتا تو یہ عطف کے ساتھ نہ آتا، عطف تقاضا کرتا ہے تغایر کا، اور تغایر تب ہوگا جب اعمال ایمان میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا ایمان نام صرف تصدیق قلبی کا ہے، اسی لیے قرآن میں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان اولئک کتب فی قلوبہم الایمان قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے، ایمان کا تعلق باطن سے، بات سمجھ رہے؟ ایمان کا تعلق ہے باطن سے، اسلام کا تعلق ہے ظاہر سے۔ ظاہر میں نماز پڑھنا اور کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب کا تعلق اسلام سے، اور ایمان کا تعلق انسان کے باطن اور دل سے۔ تو میں نے ایک بات یہ ضمناً عرض کر دی کہ ایمان بھی لائیں اور نیک اعمال بھی کریں۔ دیکھیں یہاں لفظ عاملو، یہاں لفظ فعلو نہیں آیا، ہونا چاہیے تھا آتا آمنو وہ فعلوا الصالحات، وہ فعل کریں نیک، فعل نہیں لفظ لایا بلکہ لفظ
عمل لایا، کیونکہ عمل میں اشارہ ہے دوام کی طرف، فعل میں دوام اور استمرار نہیں ہوتا، اشارہ نیک اعمال ہمیشہ کرنے، یعنی آج نماز پڑھی کل سے چھٹی، اس سال روزے رکھ دیے آئندہ سال کے لیے رخصت، اس سال زکوٰۃ دے دی باقی رخصتیں نہیں دینی، ایسا نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال میں دوام چاہیے، اور عمل میں دوام ہوتا ہے اور فعل میں دوام نہیں ہوتا، اس لیے لفظ لایا عاملو، نیک اعمال کریں۔ دیکھیں عاملو کی قید کیا لائی؟ الصالحات، ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں۔ صالحات صالحاتن کی جمع ہے، یہ لفظ بہت عام ہے، یہ دین کے ہر کام کو، شریعت کے ہر حکم کو شامل ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑی نیکی ہو، سب پر کس کا اطلاق ہوتا ہے؟ صالح کا۔ تو صالح ایسا جامع لفظ ہے، چھوٹی سے نیکی سے لے کر بڑی نیکی تک ہر ایک پہ بولا جاتا ہے صالح۔ تو معلوم ہوا ایمان بھی لائے اور نیک اعمال بھی کرے۔ بالقسط اللہ بدلہ دے گا انصاف کے ساتھ۔ یہ لفظ قسط یہ لیجزیہ کی ضمیر سے حال واقع ہے، لیجزیہ کی ضمیر سے حال واقع، تو معنی ہوگا تاکہ وہ اللہ بدلہ دے انصاف کے ساتھ۔ دیکھیں دنیا میں انسان کو بدلہ ملتا ہے لیکن انصاف نہیں ہوتا، اکثر ایسا ہوتا ہے کام زیادہ کیا اور اس کو بدلہ کم ملا، اور دوسرے نے کام نہیں کیا اور اس کو بدلہ زیادہ مل گیا۔ کسی کے تعلقات وسیع ہوتے ہیں، کسی کے آگے تک بات پہنچی ہوئی ہوتی ہے، کوئی رشوت مال سود کے ذریعے سے اپنے مال کو بڑھا دیتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو بدلہ ہوگا پورا ملے گا، گناہ کی بھی پوری سزا اور نیک عمل کی بھی پوری جزا۔ تو اللہ انصاف کے ساتھ پورا بدلہ دے گا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ دیکھیں پہلے تذکرہ تھا ایمان والوں کا، اب تذکرہ ہے کفار کا۔ اس کی وجہ یہ ہے تعرف الاشیاء بازدادہا، اشیاء کو پہچانا جاتا ہے اس کی ضد کے ساتھ، شے کو پہچانا جاتا ہے اس کی ضد کے ساتھ۔ اگر رات نہ ہوتی تو دن کی پہچان نہ ہوتی، گرمی نہ ہوتی تو سردی کی قدر نہ ہوتی، خزاں نہ ہوتی تو بہار کی قدر نہ ہوتی۔ تو اللہ نے ضد کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو اس کی پہچان ہو جائے۔ تو جب ایمان والوں کا تذکرہ کیا تو ساتھ اس کی ضد کفار کا بھی تذکرہ کیا تاکہ خوب پہچان ہو جائے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اب ان کا کیا بدلہ ہوگا؟ ایمان والوں کا بدلہ تو تھا انصاف کے ساتھ اللہ دے گا، کافروں کا بدلہ لہم شراب، لہم خبر مقدم، شراب من حمیم، اور ان کے لیے پینا ہوگا کھولتا ہوا گرم پانی۔ حمیم کہتے ہیں وہ پانی جو بھڑکتا ہوا ہو، خوب گرم ہو جائے نا پانی تو پھر وہ پانی بھڑکتا ہے اور وہ پھر برتن سے بھی نیچے گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کہا ان کے لیے پانی ہوگا خوب گرم۔ وعذاب علیم، اور عذاب ہوگا دردناک۔ عذاب موصوف ہے، علیم اس کی صفت ہے، دردناک عذاب۔ اللہ یہ دردناک عذاب کیوں دے گا ان کو؟ با سببیہ ہے، بسبب اس کے کہ ان لوگوں نے کفر کیا تھا۔ دیکھیں یہاں کانو داخل ہے فعل مضارع پر، اور جب یہ افعال ناقصہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو یہ معنی دیتے ہیں استمرار کا، دوام کا۔ یہ ہمیشہ کفر کرنے والے لوگ تھے، ہمیشہ انکار کرنے والے لوگ تھے۔ جب کوئی شریعت کا حکم نازل ہوتا انکار کر دیتے، دین کی کوئی بات سنتے نظر انداز کر لیتے، اس لیے اللہ نے ان کو یہ سزا دی۔ تو دیکھیں کہا کھولتا ہوا گرم پانی۔ انسان تو پانی ٹھنڈا نہ ہو گرمی ہو عام نارمل پانی نہیں پی سکتا، چیز آئے کہ جب گرمی جہنم کی ہو۔ یہاں تو گرمی سورج کی ہے، سورج کی گرمی میں اگر پانی میں برف نہ ہو تو پیا نہیں جاتا، اور وہاں گرمی ہوگی جہنم کی اور پانی بھی ہوگا کھولتا ہوا گرم، اور وہ کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا، اور عذاب بھی ہوگا دردناک۔ یعنی دیکھیں علیم ان کی قید ہے، ایسا عذاب نہیں ہوگا کہ جس کا انسان عادی ہو جائے اور اس کو سزائی محسوس نہ ہو۔ بعض عذاب ایسے ہوتے ہیں نا انسان عادی ہو جاتا پھر وہ سزا نہیں رہتی۔ مثلا اب کوئی لیٹ آ رہا ہے
اور استاد اس کو کھڑا کرتا ہے. اب 5 منٹ اس کو کھڑا کیا، بٹھا دیا. اب وہ دوبارہ پھر 20 منٹ لیٹ آتا ہے، 5 منٹ کھڑا ہوں گا پھر بیٹھ جاؤں گا، پھر اگلے دن پھر لیٹ آتا. اب یہ روزانہ اس کو سزا مل رہی ہے، لیکن یہ اس سزا کا عادی ہو گیا. اب یہ سزا اس کے لیے سزا نہیں ہے. اللہ جو سزا دے گا علیم، وہ دردناک ہوگی. وہ سزا مذاق والی نہیں ہوگی، وہ ایسی سزا ہوگی کہ وہ دردناک ہوگی. اور اللہ سزا کیوں دے گا؟ معاذ اللہ کسی سے دشمنی ہے؟ نہیں، بسببی ہے، بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا. هو الذی جعل الشمس، دلیل عقلی نمبر 2. ماقبل میں دلیل عقلی کا ذکر ہوا تھا، وہ پہلی دلیل ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، وہ دلیل عقلی نمبر 1 تھی. اور یہاں سے اب دلیل عقلی نمبر 2. پہلے اللہ نے دلائل عقلیہ میں ذکر کیا آسمان اور زمین کی خلقت کا اور اس میں موجود مخلوقات کا. اب یہاں سے ایک اللہ کی دوسری بڑی مخلوق ہے، اور وہ دوسری بڑی مخلوق ہے اللہ نے جو سورج کو پیدا کیا. سورج کی جو پیدائش ہے وہ اللہ نے یہاں سے دوسری مخلوق کا تذکرہ کیا. تو هو الذی جعل الشمس ضیاء، اور اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا سورج کو چمکنے والا، ضیاء چمکنے والا، والقمر نورا، اور پیدا کیا چاند کو نور والا. پیدا کیا سورج کو چمکنے والا اور بنایا اللہ نے چاند کو نور والا، روشن. وقدرہ منازل، اور مقرر کی اللہ نے اس کے لیے منزلیں، مقرر کی اس کے لیے منزلیں. لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور حساب، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے اس کو مگر حق کے ساتھ. یفصل الآیات لقوم یعلمون، اور وہ اللہ تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو ایسی قوم کے لیے جو جاننے والے ہوں. دیکھیں یہاں سے دوسری دلیل عقلی کا ذکر ہے. فرمایا اللہ وہ ہے جس نے بنایا سورج کو ضیاءً چمکنے والا. والقمر، اس سے پہلے معذوف ہے جعلہ، جعلہ معذوف ہے، یا پہلے پر اس کو عطف کریں گے تو جعل الشمس ضیاء اور جعل القمر نورا. تو جعلہ کا فاعل ہے لفظ اللہ. اللہ نے بنایا سورج کو چمکنے والا اور بنایا چاند کو روشن. سورج کا تذکرہ پہلے کیا ہے، چاند کا تذکرہ بعد میں کیا، اس لیے کہ سورج اللہ کی بڑی مخلوقات میں سے اور چاند اس کی بنسبت چھوٹی مخلوق ہے. تو یہ ذکر الاعلیٰ من الادنا، اعلیٰ سے ادنا کی طرف آئے. اب اللہ تعالیٰ نے سورج کے لیے لفظ لایا ضیاءً اور چاند کے لیے لفظ لایا نوراً. ضیاء کہتے ہیں جو خوب چمکنے والا، خوب تیز روشنی والا. تو سورج کی روشنی خوب تیز ہے، خوب چمکنے والا ہے، اور چاند کی روشنی وہ نور ہے، نور والا ہے، یعنی ہلکی روشنی ہے. سورج کی روشنی تیز ہے، تو ضیاء تیز روشنی اور نور ہلکی روشنی. تو سورج کی روشنی اللہ نے تیز کیوں رکھی؟ کہ انسان دن میں کام کاج کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، معاملات کرتا ہے. اگر سورج کی روشنی بھی ہوتی چاند کی طرح ہلکی سی تو پھر انسان دن میں کوئی کام کاج نہ کر سکتا. تو اب دیکھیں رات میں کتنے بلب لگانے پڑتے ہیں، پھر بھی کام مشکل ہوتا ہے. اللہ نے ایک سورج منور کر دیا ہے، اب کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو دن میں ہم نے خوب روشن سورج بنایا. اب انسان جب تھک گیا اس کو آرام کی ضرورت ہے. اب اگر اللہ رات کو بھی سورج رکھتا، اتنی روشنی ہوتی تو انسان کو سکون کی نیند نہ آتی. تو اللہ تعالیٰ نے سکون کی نیند کے لیے اب ضروری ہے دھیمی روشنی اور ٹھنڈی روشنی ہو. سورج کی روشنی ہے گرم، تو وہ دن میں گرم روشنی چاہیے تاکہ انسان حرارت کرے، کام کاج کرے. رات میں چاہیے ہلکی روشنی، ٹھنڈی، تاکہ انسان آرام کرے. تو اللہ نے بندے کی رعایت رکھتے ہوئے دن میں تیز روشنی رکھی کاروبار کے لیے، کام کاج کے لیے، رات میں ہلکی روشنی رکھی آرام کے لیے. اگر رات میں چاند نہ ہوتا تو بالکل، چاند اور ستارے نہ ہوتے تو بالکل اندھیرا ہو جاتا. اب جب تک بجلی نہیں تھی تو اب دیہاتوں میں جہاں نہیں ہے تو وہاں بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے،
اور وہاں یہ چاند اور ستارے خوب چمکتے ہیں. دیہات میں جائیں تو رات کے وقت یہ خوب چمکتے نظر آتے ہیں. تو اللہ نے چاند کو نور بنایا، روشنی والا. اب ضیاء کہتے ہیں، بعض فلاسفہ کہتے ہیں سورج کی روشنی اصل ہے اور چاند کی روشنی سورج سے مستفاد ہے. چاند نے روشنی کس سے حاصل کی؟ سورج سے. تو اس لیے سورج اصل ہے اور چاند کی روشنی اس سے مستفاد ہے. اس لیے سورج کے لیے ضیاء ہے اور چاند کے لیے نور کا لفظ لایا. یا ضیاء کہتے ہیں جس کی روشنی بغیر سبب، بغیر واسطے کے ہو، اصالتاً ہو، اور نور وہ جس کی روشنی واسطے کے ساتھ ہو. تو اس کی روشنی چونکہ سورج کے واسطے سے ہے اس لیے اس کے لیے لفظ نور استعمال ہوا. وقدرہ، اب قدرہ یہ تو اس کا معنی ہے قدر کل واحد، قدر کل واحد منازل، اللہ نے ہر ایک کی منزلیں مقرر کی ہیں. دیکھیں سوال یہ ہے، سورج اور چاند دو ہیں، ضمیر ہونی چاہیے تھی تثنیہ کی، تو ضمیر ہوتی وقدرہما منازل، اللہ نے سورج چاند دونوں کی منزلیں مقرر کی. لیکن ضمیر تثنیہ کی نہیں آئی بلکہ مفرد کی ضمیر آئی. تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ ای قدر کل واحد. تو یہ ضمیر ہر ایک کی طرف الگ الگ لوٹ رہی ہے، ضمیر ہر ایک کی طرف الگ الگ لوٹ رہی ہے. یعنی وقدر، اور اللہ نے مقرر کیا سورج کے لیے بھی روشنی اور منازل، اور مقرر کی چاند کے لیے بھی منازل. تو قدر کل واحد. یا نمبر 2، یہ جو قدرہ میں ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے صرف قمر کی طرف، چاند کی طرف، کیونکہ سورج کی منزلیں نہیں ہیں بلکہ کس کی منزلیں؟ چاند کی. دیکھیں چاند کی جو منزلیں ہیں نا، منزلوں سے ہر دن چاند مختلف نظر آتا ہے. پہلے دن کا چاند بہت باریک ہے، پھر دوسرے دن تھوڑا سا موٹا ہوا، تیسرے دن اور بڑا ہوا، یہاں تک کہ 14ویں رات کو چاند بالکل مکمل ہو جاتا ہے. پھر یہ آہستہ آہستہ گھٹتا ہے، مہینے کے آخر میں بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر اگلے دن مہینے کے شروع میں پھر ظاہر ہو جاتا ہے. تو چاند کی منزلیں 28 ہیں. عموماً پہلے اور آخری دنوں میں کب نظر آتا ہے؟ تو عام جو منازل اس کی ہیں وہ 28 ہیں. سورج کی منزلیں 360 ہیں. ہر دن سورج نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے نا، ہر دن سورج نئی جگہ سے طلوع ہو رہا ہے. ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، لیکن ماہرین فلکیات کی رائے ہوتی ہے ہر دن اس کا الگ الگ کیا ہے؟ طلوع کی جگہ. اس لیے ہر دن وقت میں فرق ہوتا ہے نا. سورج کا طلوع ایک دن 1 منٹ لیٹ ہو رہا ہے اور ادھر سے غروب 1 منٹ پہلے ہو رہا ہے. تو ہر دن کبھی دن بڑھتا جا رہا ہے، کبھی دن گھٹتا جا رہا ہے. تو یہ بڑھنا اور گھٹنا یہ طلوع کے اعتبار سے. اب دیکھیں گرمی کے دن ہیں تو راتیں بہت چھوٹی ہیں، دن بہت لمبے. اب آگے موسم آئے گا کہ اس میں سردی کے ایام ہو جائیں گے، راتیں بڑی لمبی ہو جائیں گی اور دن چھوٹے ہو جائیں گے. تو اللہ رات کو یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں اور دن کو رات میں اللہ یوں داخل کر رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر یا تو یہ لفظ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ چاند کی طرف. تو معنی ہوگا اللہ نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں. اب چاند کی منزل ہر ایک کو نظر آتی ہے، ان پڑھ آدمی ہو، پڑھا لکھا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، مرد ہو، عورت ہو، لیکن اس کو نظر آ رہا ہے یہ چاند باریک ہے اور یہ چاند موٹا ہے. لیکن سورج ہر دن کہاں سے طلوع ہو رہا ہے یہ اچھے پڑھے لکھوں کو بھی سمجھ نہیں آتا. اس لیے اللہ نے ضمیر کو قمر کی طرف لوٹایا کہ تمہیں جو نظر آ رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے، وہ چاند کی منزلیں ہیں. تو ہم نے ہر دن چاند کی الگ الگ کیا بنائی؟ منزلیں بنائی. اس لیے میں نے ایک بات عرض کر دی نا آپ کے سامنے، یہ تو ضمیر دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے اور دونوں کے لیے ہر دن الگ الگ منزل ہے. دیکھیں قرآن کریم میں رب المشرق والمغرب بھی ہے. اللہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے. قرآن میں یہ بھی ہے رب المشرقین والمغربین، اللہ 2 مشرقوں 2 مغربوں کا رب ہے. اس سے مراد سردی اور گرمی، کہ سردی اور گرمی میں الگ الگ مشرق ہوتی ہے طلوع کی اور الگ الگ مغرب ہوتی ہیں غروب کی. اسی طرح قرآن میں کہ اللہ رب کس کا بھی ہے؟ مشارق اور مغارب کا بھی. اب جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، حالانکہ مشرق اور مغرب تو ایک جہت اور سمت ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر دن سورج کے طلوع الگ الگ مشرق سے اور ہر دن سورج کا غروب الگ الگ مشرق میں. تو یہ تعارض دور ہو گیا.
جہاں مفرد آیا وہاں باعتبار جہت کے کہ مغرب اور مشرق ایک جہت ہے، اور جہاں تثنیہ آیا وہ باعتبار سردی اور گرمی کے، اور جہاں جمع کا صیغہ آیا وہ باعتبار ہر دن کے، ہر دن سورج کے طلوع الگ جگہ سے، اور ہر دن سورج کا غروب، ہر دن چاند کا طلوع الگ ہے، اور ہر دن چاند کی رنگت اور چاند کا چھوٹا بڑا ہونا الگ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا چونکہ سورج ہر ایک کو نہیں پتہ لگتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ وقدرہ مفرد کی ضمیر لائی چاند کی طرف کہ چاند کی پہچان ہر ایک کو ہوتی ہے، اور ہم نے مقرر کی منازل، منزلیں، چاند کی کیا ہیں؟ منزلیں۔ یہ کیوں مقرر کی اللہ نے؟ یہ چاند چھوٹا اور بڑا کیوں ہوتا ہے؟ لِتَعْلَمُوا، حکمت منازل، حکمت یہ ہے تاکہ جان لیں سال کی گنتی اور حساب، سال کی گنتی اور حساب جان لیں۔ دیکھیں اگر یہ چاند کا نظام نہ ہوتا، قمری تاریخ کا، تو ہمیں سالوں کا حساب، دنوں کا حساب نہ پتہ چلتا نا۔ آج دیکھیں ذی قعدہ کی 4 تاریخ ہے، تو ہمیں یہ چاند سے پتہ چل رہا ہے۔ اب جتنا ہم معاملات کا حساب کرتے ہیں، کسی سے پیسے لینے، کسی کو دینے، حج پہ کون سی تاریخ کو جانا ہے، حج کس دن ہوگا، عید الاضحیٰ کس دن ہوگی، عید الفطر، یہ سب کا تعلق کس سے؟ چاند سے۔ تو اس کے ذریعے انسان کو سالوں کی گنتی معلوم ہو رہی ہے، ابھی سال شروع ہوا ہے یا ابھی سال ختم ہونے والا ہے۔ اسلامی اعتبار سے اب دیکھیں تو یہ 11واں مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد آخری ذی الحجہ آئے گا 12واں، پھر محرم سے نیا سال شروع ہو جائے گا۔ تو سال کی گنتی ہمیں سمجھ آ رہی ہے، حساب و کتاب سمجھ آ رہا ہے، کسی سے لین دین کرنی ہے، حساب لین دین۔ اب مثلا کسی کو کوئی چیز بیچی، وہ کہتا ہے میں آپ کو 10 تاریخ کو پیسے دوں گا، تو اگر یہ تاریخیں نہ ہوتیں، سورج کی تاریخیں یعنی شمسی، چاند کی تاریخیں یعنی قمری، اگر یہ نہ ہوتی تو دنیا میں حساب کتاب اور کاروبار نہ ہوتا۔ تو اللہ نے یہ گنتی رکھی تاکہ انسان اپنا کاروبار اور حساب کتاب کرے۔ یا نمبر 2، عدد سنین کا تعلق ہے شمس سے، کہ ہم نے سورج کو کیوں بنایا؟ تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی معلوم ہو جائے، اور حساب کا تعلق ہے قمر سے، یعنی لوگ جو کسی کو پیسے دیتے ہیں، لیتے ہیں، عبادت کے معاملات ہیں، ان سب کا تعلق کس سے؟ چاند سے ہے نا۔ 1 شوال کو عید کرنی ہے، 10 ذی الحجہ کو بقرہ عید کرنی ہے، اور عرفہ 9 تاریخ کو ہوگا، اس سب کا تعلق کس سے؟ چاند سے۔ تو دوسری بات میں نے عرض کی، عدد سنین کا تعلق ہے شمس سے، سالوں کی گنتی کس سے پتہ چلتی ہے؟ شمس سے نا۔ آج 2022 چل رہا ہے، تو یہ ہر سال جو جنوری سے دسمبر میں ختم ہوتا ہے تو نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو سالوں کی گنتی کا تعلق کس سے؟ شمس سے۔ اور حساب، معاملات، تاریخ، اس کا تعلق چاند سے۔ یہ ہے لفر نشر مرتب، لفر نشر مرتب۔ آپ پڑھ لو گے، یہ ایک اصطلاح ہے بلاغت کی، کسی چیز کو پہلے بیان کرو، پھر اس کی تفصیلات کو اسی ترتیب پہ بیان کرو، جیسے اجمال بیان کیا اسی طرح تفصیل بیان کرو اسی ترتیب پر، تو اسے کہتے ہیں لف نشر مرتب۔ ما خلق اللہ ذالک، اللہ نے نہیں بنایا ان کو مگر حق کے ساتھ، حق کے ساتھ یعنی درست درست بنایا، ٹھیک ٹھیک بنایا۔ اللہ نے چاند، سورج، زمین، آسمان کا نظام بالکل ٹھیک بنایا۔ دیکھیں آج تک اس میں کوئی کمی، کوتاہی، خامی آئی ہے؟ نہیں آئی نا۔ اللہ کے نظام بالکل برحق ہے۔ حق کا معنی کیا کیا میں نے؟ ٹھیک۔ اللہ نے کائنات کا نظام بالکل ٹھیک ٹھیک درست بنایا۔ دنیا کے ہر نظام میں، اس میں اب دیکھو موٹر سائیکل ہے نا، 10 دن بعد کہتے ہیں بھائی اس کو گریس لگاؤ، اس میں آئل ڈالو، آئل کی کمی ہو گئی، اس کی ٹوننگ کرو۔ آج تک سورج کی ٹوننگ کی ضرورت نہیں ہے، چاند کی ٹوننگ کسی نے کی ہو، یا آسمان پھٹ گیا ہو اور مستری آئے اور اس کو پلستر دوبارہ کرے، یا فلاں جگہ پلر کمزور ہو گیا شٹرنگ باندھو دوبارہ کرو، نہیں۔ اللہ نے فرمایا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، ہم نے جو پیدا کیا اس کو حق کے ساتھ، یعنی بالکل ٹھیک پیدا کیا، حق کے ساتھ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ تم لوگ بار بار دیکھتے رہو، آسمان کو ایک دفعہ دیکھو، دوسری دفعہ دیکھو، ہر دفعہ تم دیکھو گے لیکن تمہیں آسمان میں کوئی دراڑ، کوئی شگاف اور کوئی سوراخ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ سورہ ملک میں فرمایا
ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تم اپنی نگاہوں کو لوٹاؤ، بار بار لوٹاؤ، تمہاری نگاہیں لوٹ جائیں گی خسارے کے ساتھ اور بڑی حسرت کی نگاہوں کے ساتھ، لیکن انہیں آسمان میں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ یفصل الآیات، اللہ بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو ایسی قوم کے لیے جو جاننے والے۔ یعلمون کے نیچے مستفیدین، مستفیدین فائدہ حاصل کرنے والے، فائدہ حاصل کرنے والے۔ دیکھیں بیان تو سب کے لیے ہوتا ہے لیکن فائدہ کوئی کوئی لیتا ہے۔ اب درس سب کے لیے ہوتا ہے لیکن استفادہ کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ اکثر ساتھی سوئے ہوئے ہوتے، کوئی غنودگی میں ہوتے، کسی کا جسم حاضر ہوتا ہے اور دل حاضر نہیں ہوتا۔ فائدہ وہی لیتے ہیں جو مستفیدین طلب کے ساتھ آتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، تتمہ دلائل، تتمہ دلائل، دلائل کا تکملہ۔ ماقبل میں جو دلیل ذکر ہوئی تھی نا، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو یہ پہلی والی دلیل کا تتمہ ہے، پہلی والی دلیل عقلی کا تتمہ ہے۔ یقیناً رات اور دن کا آگے پیچھے آنا، اختلاف مانا آگے پیچھے آنا، ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کا آگے پیچھے آنا۔ یا دوسرا ترجمہ، رات اور دن کا عدل بدل کر، بدل بدل کر آنا۔ رات آئی اندھیرا، دن آئے روشنی، یہ بدل بدل کر آ رہا ہے، تو اس کو بولتے ہیں اختلاف۔ تو میں نے دو معنی کر دیے۔ اختلاف کا ایک معنی آگے پیچھے آنا، رات کے پیچھے دن، دن کے پیچھے رات، یا عدل بدل کر آنا کہ دن آ رہا ہے روشنی والا تو بدل کر آ رہی ہے رات اندھیرے والی۔ تو یقیناً اس رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور وہ جو اللہ نے پیدا کیا زمینوں اور آسمانوں کو، یقیناً اس میں نشانیاں ایسے قوم کے لیے یتقون جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی والے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، یقیناً اس کے لیے ان میں نشانیاں۔ دیکھیں اوپر کہا تھا کہ یہ نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو جاننے والے، اور یہاں کہا یہ نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے۔ تو یہ فرق اس لیے ہے کہ اللہ کی نشانیوں سے جو فائدہ لیتے ہیں نا، میں نے آپ کو کہا مستفیدین، وہ صرف متقی لوگ فائدہ لیتے ہیں۔ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے لیکن فائدہ کون لیتے ہیں؟ متقی لوگ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب سوال ہوتا ہے کہ یہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، تو کیا مطلب قرآن کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ حالانکہ کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی قرآن ہدایت ہے، لیکن اللہ تو شروع میں فرما رہا ہے یہ ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ مطلب ہے ہدایت سب کے لیے لیکن فائدہ کون حاصل کرتے ہیں؟ متقی لوگ حاصل کرتے ہیں۔ ہے سب کے لیے ہدایت لیکن کفار اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، تخویف اخروی، تخویف اخروی، اس کا مطلب ہوتا ہے اخروی طور پہ ڈرانا۔ یقیناً وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا بہا، اور انہوں نے اطمینان کر دیا دنیا کی زندگی پر۔ بہا کی ضمیریں حیات الدنیا کی طرف، اور انہوں نے اطمینان کر دیا دنیا کی زندگی پر، اور وہ لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ دیکھیں یہاں تخویف اخروی ہے، اللہ رب العزت ڈرا رہا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی کافر لوگ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ لوگ نشانیوں سے غافل ہیں، اور جو ہمارے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ ہماری نشانیوں سے غافل نہیں۔ یہاں لفظ کیا لایا؟ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ معلوم ہوا قیامت کے دن اللہ کا دیدار اور ملاقات ہوگی، قیامت کے دن ایمان والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ آگے بات آئے گی للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وزیادہ سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار ہے کہ نیکوکاروں کو اللہ اپنا دیدار کرے گا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کفار لوگ اللہ سے پردے میں ہوں گے، یعنی اللہ ان کو اپنا دیدار نہیں کرائے گا، ایمان والوں کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔
الی ربہا ناظرہ، تم اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح جیسے تم میں سے ہر ایک آدمی سورج کو دیکھتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے، تو دیکھیں کوئی ازدحام ہوتا ہے؟ چاند کو ہر آدمی اپنے گھر سے دیکھ رہا ہے، اپنی گلی اور محلے سے دیکھ رہا ہے، رش بنتی ہے؟ نہیں بنتی۔ اسی طرح اللہ کا دیدار ہوگا، ہر آدمی ہر جنتی دیکھے گا، کوئی ازدحام رش نہیں ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جو ہم سے ملاقات کی امید رکھے گا وہ ہمیشہ نیک اعمال کرے گا۔ تو سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ جنت تو مخلوق ہے، جنت مخلوق ہے، اللہ کا دیدار سب سے اصل ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سب نعمتیں عطا فرما دے گا، فرمائے کہ کوئی چیز ہے جو تمہیں نہ ملی ہو؟ جنتی کہیں گے یا اللہ سب نعمتیں مل گئی۔ اللہ کہے گا میں اس سے بڑھ کر تمہیں نعمت نہ بتاؤں؟ فرمائیں گے وہ کیا نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا۔ تو سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے۔ یہ کفار نے دنیا کی زندگی کو اصل سمجھا، حالانکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ معلوم ہوا جو دنیا کی زندگی کو اصل سمجھتا ہے وہ کافر کے نقش قدم پر ہے۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور یہ دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے، یہ سمجھا کہ یہی اصل زندگی ہے، یہی 50-60 سالہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اولئک مأواہم، انجام کیا ہوگا؟ اولئک مأواہم النار، بس ٹھکانہ ہوگا ان کا جہنم، بما کانوا یکسبون، بسبب ہے، بسبب اس کے کہ یہ جو گناہ کرتے تھے۔ دیکھیں کانوا یکسبون پر داخل ہے، استمرار اور دوام کا معنی ہے بسبب اس کے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت۔ اب جب تذکرہ ہوا دوزخ والوں کا تو اب اللہ ضد ایمان والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جیسے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ ہوا تو پھر کفار کا ذکر ہوا۔ دیکھیں پہلے مومنین کا ذکر تھا، پھر کفار کا آیا، اور اب اس کے برعکس پہلے کافروں کے انجام کا تذکرہ ہوا، اب مومنین کے جنت میں مقام کا ذکر ہے۔ تو یہ اللہ نے ترتیب پلٹ کر لائی، کیونکہ ہر جدید چیز میں لذت ہوتی ہے، کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز میں لذت ہے نا، تو ہر نیا اسلوب اس میں لذت ہوتی ہے۔ اس کو بلاغت میں کہتے ہیں التفات۔ التفات کا معنی اسلوب کو بدل دینا، نئے اسلوب میں بات کرنا، ایک ہی بات بار بار کرو مجمع اکتا جاتا ہے، تو التفات میں نئی ہوتی ہے تاکہ مجمع میں اکتاہٹ نہ ہو۔ تو اللہ نے انداز بدل کر کفار کا ذکر پہلے کیا، اب مومنین کا ذکر، یقیناً ایمان والے لوگ اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، رہنمائی کرے گا ان کا رب بسبب ان کے ایمان کے، رہنمائی کرے گا ان کا رب بسبب ان کے ایمان کے، یعنی اللہ انہیں ہدایت دے گا۔ تو دیکھیں سبب کیا ہے؟ ایمان ہے۔ معلوم ہوا اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر جنت کی طرف رہنمائی نہیں ہوگی، جنت ایمان کے بدلے میں ملے گی۔ تجری من تحتہم الانہار، اور وہ ایسی جنت ہوگی کہ بہہ رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ آپ قرآن کریم میں یہ انداز پڑھو گے ہر جگہ، نہریں بہہ رہی ہوں گی، حالانکہ نہر نہیں بہتی، پانی بہتا ہے۔ کیا بہتا ہے؟ پانی بہتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے نہر بہتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل، ذکر المحل ارادت الحال، ذکر المحل ارادت الحال، یعنی محل کا ذکر ہو مراد حال ہو۔ ذکر محل نہر کا مراد کیا ہے؟ حال ہے، حال مراد ہے۔ نہر بہتی ہوگی یعنی پانی بہتا ہوگا۔ اب تعبیر یہ کیوں اختیار کی کہ نہریں بہتی ہوں گی؟ یعنی وہ اتنا پانی تیزی سے صاف و شفاف بہتا ہوگا، یوں نظر آئے گا جیسے نہر بہہ رہی ہے۔ اس کو یوں سمجھو، آپ ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو آپ دیکھو وہ شیشے سے باہر دیکھو نا، آپ کو نظر آئیں گے درخت نظر آئیں گے، عمارتیں آئیں گے، انسان سمجھتے ہیں درخت بھی ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اتنی تیزی سے راستے میں درخت نظر آ رہے ہیں، یہ بھی چل رہے ہیں، حالانکہ درخت نہیں چل رہے۔ تو پانی اتنی صفائی سے چلے گا، اتنی وسعت اور تیزی سے چلے گا، ایسا لگے گا کہ پانی نہیں بلکہ نہریں چل رہی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم وہ جنت دیں گے جس میں نہر بہہ رہی ہوگی۔ معلوم ہوا پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج دیکھیں ساری لڑائی کس پر ہو رہی ہے؟ پانی پر ہو رہی ہے، اور مستقبل کی جنگیں پانی پر ہوں گی، دن بدن پانی کی قلت ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہاں پینے کے لیے صاف پانی دستیاب نہیں، اور اللہ جنتی کے گھر کے نیچے صاف پانی کے نہریں بہا دے گا۔ اور ایک نہر نہیں، سورہ محمد میں شہد کی نہر الگ، دودھ کی نہر الگ ہوگی، صاف و شفاف پانی کی نہر الگ ہوگی۔ فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں، نعمتوں کے باغات میں۔ دیکھیں پانی کی نہر ہو لیکن باغ نہ ہو تو خوبصورتی نہیں ہے۔ تو پانی کی نہریں بھی ہوں گی، باغات بھی ہوں گے، لیکن باغات ہوں اور کھانے پینے کی نعمتیں نہ ہوں۔ اب کسی باغ میں آپ کو بٹھا دو، کہیں صرف درخت دیکھو پانی دیکھو، تو بھائی کب تک دیکھے گا؟ آخر پیٹ بھی کچھ مانگے گا۔ تو کہا وہ ایسے باغات ہوں گے جن میں اللہ کی ساری نعمتیں ہوں گی، صرف زبان سے کہیں گے اور نعمت سامنے آ جائے گی۔ اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہو گے بھی نہیں، دل میں خواہش پیدا ہوگی اور نعمت سامنے آ جائے گی۔ دعواہم فیہا، اور پکار ہوگی اس جنت میں، فیہا جنت، ان باغات میں پکار ہوگی، پکارنا ہوگا ان باغات میں، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور دعا ہوگی اس جنت میں سلامتی والی، سلامتی والی دعا ہوگی، سلام ہوگا۔ یا دوسرا ترجمہ تحیتہم، تحفہ ہوگا، فیہا اس جنت میں سلام کا، وآخر دعواہم، اور آخری پکار ہوگی ان کی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دیکھیں یہ جو دعواہم ہے اس کے نیچے لکھیں معائنہ عجائبات کے وقت، معائنہ عجائبات کے وقت۔ جب انسان جنت میں اللہ کے عجائبات کو دیکھے گا نا اور اللہ کی نعمتوں کا معائنہ کرے گا تو غیر اختیاری طور پر زبان سے نکلے گا سبحانک اللہم، واہ واہ کیا اللہ کی نعمتیں۔ تو دیکھتے ہی معائنہ عجائبات کے وقت کیا کہے گا؟ سبحانک اللہم۔ وتحیتہم، نیچے بوقت ملاقات، بوقت ملاقات، جیسے نعمتیں ساری دیکھیں اب جنتی آپس میں ملیں گے تو تحیتہم، جنتیوں کا تحفہ ملاقات کے وقت کیا ہوگا؟ سلام، السلام علیکم۔ تو سلامتی ہوگی، آپس میں بھی سلام۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے داخل ہوں گے ہر دروازے سے، وہ بھی سلام، اور سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے بھی سلام۔ تو اللہ کا بھی سلام، فرشتوں کا بھی سلام، اور آپس میں بھی سلام۔ تو بوقت ملاقات کیا تحفہ ہوگا؟ سلام۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہیلو، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، یہ چیزیں شروع ہو گئی۔ تھینک یو، کیا تھینک یو، وہ جزاک اللہ ختم ہو گیا، الحمدللہ ختم ہو گیا، بسم اللہ ختم ہو گیا، اور انگریز کی اصطلاحات لے لی۔ تو وہ تحیتہم فیہا سلام، اور تحفہ ہوگا اس جنت میں سلامتی کا۔ وآخر دعواہم، نیچے اختتام مجلس پر، اختتام مجلس پر، جب مجلس ختم ہو جائے گی تو پھر کیا کہیں گے؟ وآخر دعواہم، مجلس کے اختتام پر کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیں جب مولانا صاحب بیان ختم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، یعنی کائنات کے آغاز میں بھی اللہ کی تعریف، مجلس کے اختتام پر بھی اللہ کی تعریف۔ تو گویا میں نے عرض کیا تین چیزیں، جب انسان جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا تو کہے گا سبحانک اللہم، اور جب ملاقات ہوگی تو آپس میں سلام کہے گا، اور جب مجلس ختم ہو کر حوروں کے پاس واپس جائے گا تو مجلس ختم